حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ عبد مناف پر آپ کا سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو القاب ہیں: ذوالنورین، ذوالہجرتین، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ کو ملے۔ ذوالنورین، دو نور والا، وہ اس لیے کیونکہ تاریخ کے آپ وہ واحد شخص ہیں جن کے نکاح میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ہیں۔ حیدر کرار، ملائے کائنات، شیر خدا حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مالا اعلیٰ پر ذوالنورین کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کیا خوب لکھتے ہیں: نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا، نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا، نور کا۔ ذوالہجرتین، دو ہجرتوں والا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو ہجرتیں کی۔ پہلی ہجرت ہجرت حبشہ کی طرف روانہ ہونے والے مسلمانوں کی قیادت کی آپ نے اپنی زوجہ کے ہمراہ، اور پھر جب پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ کے حالات بہتر ہو گئے ہیں، آپ واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے، اور پھر دوسری ہجرت آپ نے مدینہ منورہ میں کی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک لوط علیہ السلام کے بعد آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی زوجہ کے ہمراہ ہجرت کی۔ مدینہ کے بارے میں تو قرآن پاک میں ارشاد ہے: اور وہی لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا اور ہجرت کی اور جگہ دی، بے شک وہی سچے ایمان والے ہیں، اور ان کے لیے عزت والا رزق ہے۔ رات کی کنیت ابو عمر، ابو جعلہ اور ابو عبداللہ تھی۔ ابو عبداللہ بنت رسول حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے، جو بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے بہت خدمتیں انجام دی۔ مدینہ منورہ میں عموماً پانی بہت ذائقہ تھا، اور مدینہ منورہ میں صرف ایک ہی کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا، اور وہ کنواں ایک انصاری کی ملکیت تھا۔ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انصاری سے فرمایا کہ تم ہمیں یہ کنواں دے دو، اور اس کے بدلے جنت میں میرے سے ایک چشمہ لے لو جو اس سے بہتر ہے۔ تو اس نے عرض کی: حضور، میرا یہی ایک ذریعہ ہے، اسی کے ذریعے میں نے اپنے بیوی بچوں کو پالنا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ نے وہ کنواں سے 35,000 درہم میں خرید کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور عرض کی: یا رسول اللہ، اگر میں وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں تو کیا آپ جنت میں ایک چشمہ مجھے بھی عطا کریں گے؟ فرمایا: ہاں، میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ تو آپ نے وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ مسجد حرام کی توسیع کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ اہل مکہ میں سے ایک آدمی سے فرمایا: اے فلاں، اگر تم مجھے یہ اپنا گھر دے دو تو میں اسے مسجد حرام کی توسیع میں شامل کر دوں اور تمہارے لیے جنت میں گھر کا ضامن ہو جاؤں۔ تو اس نے عرض کی: یا رسول اللہ، میرا صرف یہ ایک ہی گھر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی گھر نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ نے وہ گھر اس سے 10,000 دینار میں خرید کر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور عرض کی حضور اب میں اس گھر کا مالک ہوں اور اگر یہ گھر میں مسجد حرام کی توسیع میں شامل کر دوں تو کیا آپ جنت میں میرے لیے گھر کے ضامن ہو جائیں گے؟ تو عرض کی ہاں میں تمہارے لیے بھی جنت میں گھر کا ضامن ہو جاؤں گا۔ تو آپ نے وہ گھر مسجد حرام کی توسیع کے لیے پیش کر دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کے لیے گھر کے ضامن ہو گئے۔ مسجد نبوی کی قیمت حضرت ابوبکر صدیق نے ادا کی تھی اور جب جگہ تنگ پڑ گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے وہ شخص جو اس کے لیے زمین خرید کر مسجد نبوی کی توسیع کرے گا اور اس کے بدلے جنت میں اس سے بہتر زمین خرید لے گا۔ تو حضرت عثمان غنی آگے بڑھے اور انہوں نے وہ زمین 20 یا 25 کچھ روایت میں 20 کا ذکر ہے اور کچھ روایت میں 25,000 درہم میں خرید کر مسجد نبوی کی توسیع میں ڈال دی۔ 20 یا 25,000 درہم میں خریدی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے ہماری مسجد میں شامل کر دو، تمہارے لیے اس کے بدلے ثواب ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں، در منصور قرآن کی سلک بہی، در منصور قرآن کی سلک بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، لپوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔